السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت آرمی چیف کی دو کنسنٹریشن ہے، دو بہت ان کی زبردست ان پر ان کی نگاہ ہے اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے۔ ایک تو سرمایہ کاری ہے جس کے اوپر آپ سن رہے ہوں گے کہ جناب $100 بلین کے قریب سرمایہ کاری ہوگی، اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسلز بنا دی گئی ہے جس کے ذریعے اب ساری سرمایہ کاری ہوگی، اور ان سرمایہ کاریوں میں زراعت کے اوپر کہا گیا انیشیلی 5 سال میں $50 بلین کے قریب $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ معدنیات ہے، اس کے علاوہ آئی ٹی ہے، کچھ دوسری جگہیں ہیں جہاں بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے، اور مختلف قسم کے سرمایہ کاروں سے رابطہ ہے، اور وہ اب یقین یعنی ملک بھی اور سرمایہ کار بھی اور ادارے بھی کام کریں۔ دوسری طرف اہم ترین کریک ڈاؤنز جو کہ ڈالر مافیا کے خلاف، ڈالر اسمگلر کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، کرپٹ مافیا کے خلاف، لینڈ مافیا کے خلاف، واٹر ٹینکر مافیا کے خلاف، چینی اور گندم کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، ان کے اوپر بڑی کارروائی شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ڈالر جو 350 پہ پہنچ گیا تھا، جب کارروائی شروع ہوئی ہے تو اب 280 کے قریب آ گیا، اور آج تو میں وزیر تجارت جناب گوہر صاحب کی بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ڈالر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 240 تک جائے گا، لیکن انہوں نے تو ایک اور خوش نوید سنائی ہے، انہوں نے کہا ڈالر 200 تک جائے گا۔ تو 200 تک ڈالر اگر لے آتی ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا کام جو ہے وہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کا ہوگا۔ ایجنسی سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، انٹیلیجنس ورک سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، رینجرز بظاہر تو سامنے تھوڑی سی نظر آتی ہے لیکن ان کے کام ابھی سامنے نہیں آ رہے ہیں، اور آرمی کے دیگر ادارے اور دیگر جو اس وقت ٹیم ہے کام کر رہی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈالرز نیچے گر رہا ہے، تو ظاہر ہے کوئی ایکشن تو ہو رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ رینجرز نے سندھ میں ایک گودام پہ چھاپا مارا اور تقریباً $2 بلین کے قریب جو چینی وہاں اسٹاک کی گئی تھی وہ انہوں نے پکڑی ہے، اور ظاہر ہے اس کو پھر عوام تک وہ لا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اونر ہے وہ بھاگا ہوا ہے، زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو لوگ ہیں ان کی لسٹیں بن رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایرانی تیل کے اوپر ایکشن لیا گیا، اور یہ ایکشن بھی رینجرز نے لیا، اور یہ رینجرز نے اس وقت ایکشن لیا جب خود آرمی چیف کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کر کے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی، اور دوسرے دن سے کارروائی ہوئی، اور تقریباً 32 کے قریب پولیٹیشنز اور 95 انتظامیہ بیوروکریٹس کے لوگ اس میں انوالو تھے، PSO کے ٹرک بیس میں انوالو ہیں، پرائیویٹ، تو کتنے پکڑے گئے ہیں، اور اس کی ہم ڈیٹیل کسی وقت دیں گے۔ اسی طرح ابھی جو رینجرز کی کارروائی ہے، خاص طور پہ سندھ کے DG رینجرز نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے کہ وہ آرمی چیف کے نے جو لیا ہے ان مافیاز کے خلاف ایکشن، اس کے اوپر کچے میں ان کا آپریشن جاری ہے، پکے میں بھی ڈاکو آ گئے، ان پہ بھی آپریشن جاری ہے، کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک آدھ جو ہے نا وہ آپ کے مارا بھی گیا ہے، اور جو اغوا برائے تاوان اغوا ہو رہے تھے اس میں بہت بڑی کمی آئی ہے، اس کی بھی اعداد و شمار میں دوں گا، ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے جو کارروائی ہو اس پہ بھی دوں گا، لینڈ مافیا کے حوالے سے بھی کارروائی ہو اس پہ دوں گا، مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے مافیاز جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کارروائی ہے وہ بھی دوں گا، ڈالرز کے حوالے سے جہاں جہاں آپ کے ان کے مافیاز ہیں، جس جگہ پہ آپ کے اسمگلر ہیں، جس طریقے سے ان پیسوں کو چھپایا گیا ہے، کس طرح سے ایکسچینج کے ذریعے دوسرے ذرائع کے ذریعے ان پیسوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اس کے اوپر بڑا کریک ڈاؤنز ہوا ہے، اور DG رینجرز سندھ جو ہیں وہ اس بات کے آپ کے تعریف کے مستحق ہیں کہ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں،
آئیے ان کے ایک بڑا کارنامہ، جو بہت بڑا کارنامہ مافیا واٹر ٹینکر کا وہ ہے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اس کے عدد و شمار میرے سامنے آئے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. دیکھیے، سنیے کہ کیا ہو رہا تھا اس شہر کراچی میں، اس صوبہ سندھ میں. واٹر ٹینکر مافیا کیا کر رہے تھے، آئیے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اور کچھ اور رینجرز نے کام کیا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ there are approximately over 150 illegal hydrants. سنیے، آپ ذرا سنتے جائیے. There are approximately over 150 illegal hydrants and over 1,000 illegal connection in Karachi. Rangers is conducting operation against illegal hydrant in coordinate کیا with KWNSB واٹر بورڈ نے اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا، اینڈ پولیس فرام 15 سپتمبر. پروگریس کیا ہے سنیے. آپریشن انڈر وے ایٹ ڈسٹرکٹ ویسٹ، ساؤتھ، سینٹرل اینڈ ایسٹ. کراچی کی بات ہو رہی ہے. آپریشن ہیز بین کنڈکٹیڈ اگینسٹ 49 ہائیڈرنٹس، illegal hydrants اینڈ سیلڈ، ان کو سیلڈ کر دیا گیا. Out of 49 hydrants, illegal structures on 15 hydrants had been demolished. یہ بھی کیا گیا ہے. So far by KWNSB. کیا ان کے لوگ نہیں ملے ہوں گے؟ ملے ہوں گے، لیکن جب ڈنڈا پڑا ہے تو اب یہ کر رہے ہیں، یہ خود ہی بتا رہے ہیں ساری چیزیں. Whereas 34 illegal hydrants are still sealed. ٹھیک ہے جی. 66 ex-water browser یعنی illegal water browser were impounded along with drivers and handed over to police. یہ بھی کام کیا ہے. 45 illegal individuals involved in water theft apprehended during operation have been handed over to police. یہ بھی کیا گیا ہے. 54 FIRs have been registered against the criminals elements. اور ان criminal element میں ظاہر ہے آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ان بیوروکریسی کے، خود واٹر بورڈ کے، مافیاز اور سیاسی لوگ بھی اس میں انوالو ہیں. Operation will continue till removal of all illegal hydrants. Water supply in Aurangi, Baldia, Liari, Hatai has improved. Approximately 3 mgd water has been added to water supply. اب سوچئے کتنا بڑا کام کیا ہے ان چند دنوں میں. اتنی بڑا یہاں پہ واٹر ٹینکرز مافیا واٹر بورڈ کے لوگوں کے ساتھ اور انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مل کر کتنا بڑا کرائم کر رہی تھی، جس کا قلع قمع ہوا ہے. ایک چیز اس کے علاوہ کچھ اور جو اچیومنٹ ہے وہ بھی میں بتا دوں، اور وہ آپ کے سامنے ضرور آنا چاہیے. جتنے بھی غیر قانونی طور پر رہائش پذیر، غیر ملکی، غیر قانونی ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ کی روک تھام اور غیر قانونی واٹر ہینڈز اور پانی چوری زیر اسلام کے تحت تدارک کے لیے گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جاری کر دیا. ان تمام پر رینجرز اپنا کام کر رہی ہے. غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی باشندے، اب اس میں غیر ملکی باشندوں میں سب شامل ہیں، وہ لوگ جو پاکستانی نہیں ہیں، وہ غیر ملکی ہیں. پاکستان رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے مجموعی طور پر 41 غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ رینجرز نے 7,000 کراچی سے اللیگل، وہ جو غیر قانونی جو فارنر ہیں، یعنی پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستانی نہیں ہیں، وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر یہاں رہے تھے، تقریباً 7,000 لوگوں کو پکڑا ہے اور ان کو واپس بھیجا ہے. غیر قانونی طور پر اسمگل شدہ ایرانی تیل، گٹکا، پاکستان رینجرز انسداد و اسمگلنگ کے خلاف 28 آپریشن کیے، جس میں مجموعی طور پر 7,589 لیٹر ایرانی ڈیزل،
تقریباً 39,000 یعنی 74,589 لیٹر ایرانی تیل، تقریباً ڈیزل 39,574 لیٹر. یہ میں آپ کو پرانی تھوڑی سی چیز دے رہا ہوں، اب تک اس میں کافی اضافہ ہو چکا ہے. ایرانی پیٹرول 360 لیٹر، انجن آئل 5 عدد پمپس، 12 عدد جنریٹر، 11 عدد ٹرک، ایک مزدا، ایک سوزوکی، ایک کار، 4 موٹر سائیکلیں، 530 کلو انڈین گٹکا اور 20 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں. گرفتار شدہ افراد کو بمیں برآمد شدہ غیر قانونی ایرانی تیل اور مسلوقہ سامان قانون. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً ایرانی تیل میں اربوں کی جو اس وقت نقصان پہنچ رہا تھا، ایک سال میں اربوں کا نقصان تھا، کوئی کہتا ہے 80 ارب کے قریب. تو ان کو گرفتار کیا تو 30 سے 32 سیاسی بڑے اہم لوگ اس میں شامل ہیں، اور ان کی لسٹ گئی ہوئی ہے وزیر اعظم کے پاس، اور تقریباً 95 کے قریب انتظامیہ، بیوروکریٹس اور پولیس کے لوگ شامل ہیں جن کی لسٹ گئی ہوئی ہے. غیر قانونی ذخیرہ اندوز. پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے مجموعی طور پر 14 لاکھ چینی کے بیگ برآمد کیے گئے. 21 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 1,40,000 چینی کے بیگ برآمد کیے گئے ہیں، جن کی مالیت 1 ارب سے زائد بنتی ہے. جو میری اطلاع ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور 2 ارب کی مالیت کی چینی جو گوداموں میں بند تھی وہ برآمد کر لی گئی ہے. اور ان کے خلاف اور یہ چینی جانی تھی بلوچستان کے راستے افغانستان میں. سوچیں، پوری پلاننگ تھی، اور اس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے. اور واٹر ہائیڈنٹس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بہت بڑا آپریشن ہے اور بڑا بر وقت آپریشن ہے. اس سے کراچی کی عوام کو کتنا ریلیف ملے گا. کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف بھی آپریشن رینجرز نے شروع کر دیا ہے، اور کن کن اندرون سندھ کے علاقے کنگوٹ تنگوانی کے مقام پر غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت میں ملوث 2 اسلحہ ڈیلرز بھی گرفتار کر لیے گئے. ڈسٹرکٹ شکارپور، خیرپور، گوٹکی، کشمور، انڈس ہائی وے، پرامن، یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے جو اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے اور ہر طرح کے کرائم میں انوالو تھے. ان کے اوپر رینجرز نے ریڈ کیا ہے پولیس کی مدد سے، اور کئی ڈاکوؤں کو گرفتار کیا ہے اور کچھ کو واصل جہنم بھی کیا ہے. تو یہ اس وقت جو رینجرز کام کر رہی ہے، یہ سندھ میں یہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی نگاہیں آپ کے اس شو روم پہ بھی ہے جہاں پہ اربوں کی تعداد میں اللیگلز گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اوپن لیٹر میں، جس کا نہ تو کوئی ٹیکس دیتا ہے اور ان کے مالکان کا بھی کچھ نہیں پتہ. اس پہ بھی ایکشن ہو رہا ہے. اسی طرح جو لینڈ قبضہ کی ہوئی ہے سرکاری اور نجی، جو بڑے بڑے مافیاز اس میں انوالو ہیں، ان کی لسٹ بھی بن رہی ہے. ڈالرز جن لوگوں نے گھر میں چھپایا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں چھپایا ہوا ہے، چاہے وہ بینک میں، ان کو بھی برآمد کیا جا رہا ہے، اور ایک لمبی لسٹ تیار کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جو اس کرائم میں انوالو ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ جو ایکشن ہو رہا ہے، اسی طریقے سے میں نے کہا نا کہ آپ کو مختلف اداروں میں جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لسٹ بھی بن رہی ہے. رینجرز نہ صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھ رہی ہے سندھ میں، بلکہ اس کرپشن کو جو کہ ایک بہت بڑا مافیاز چلا رہا ہے، جس میں لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، گٹکا مافیا ہے، آپ کے ذخیرہ اندوز ہیں، گندم کے ذخیرہ اندوز، چینی کے ذخیرہ اندوز، اسمگلر ہیں، ڈالرز کے ذخیرہ اندوز اور آپ کے ڈالرز مافیا. اس کے علاوہ یہ ڈاکو کچے کے، اس کے اوپر کارروائی بھرپور طریقے سے جاری ہے. یہ چند انفارمیشن تھی، چند ان کی اچیومنٹ تھی جو میں آپ کی طرف لایا، جو کہ بڑی اچیومنٹ ہے اس تھوڑے سے عرصے میں، اور اس میں مزید اضافہ ہے کیونکہ آپریشن جاری ہے، اور یہ جن آرمی چیف کی ڈائریکشنز پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں ڈی جی رینجرز جناب اظہر وقاص صاحب جو ہیں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈی جی رینجرز موجودہ ہیں جنرل اظہر وقاص، جہاں انہوں نے بڑے ہیلدی ایشوز
یعنی ان کا انٹریکشنز بزنس مین سے بھی ہے، ان کا انٹریکشنز آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ کراچی میں انہوں نے جس طرح علماء کو بیٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام چیز جو ایشوز بنتے تھے اس کو ریزالو کیا، جس کی بنیاد پر محرم میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ اب ربیع اول ہے، اس میں بھی امید کی جاتی ہے کہ ان کی کاوش کام آئے گی اور ان چیزوں کو مسئلہ ہے تو نہ صرف ایتھنک بنیاد پر بلکہ ریلیجیس بنیاد پر، بلکہ بزنس کمیونٹی سے، اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہیلدی ماحول ہے، گیمز ہیں، دوسری چیزوں میں جہاں وہ انوالو ہو رہے ہیں وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کر رہے ہیں، وہیں پر یہ بڑی کارروائی میجر جنرل اظہر وقاص کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اور رینجرز نے اس میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ ساری ڈائریکشنز آرمی چیف کے کہنے کے بعد جو کراچی وزٹ ہوا تھا اس کے بعد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔